اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں آئیں ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے کرتے تھے. یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی مرض الموت میں بھی اللہ کے رسول نے باقاعدہ تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنی بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. ساری بیویوں نے کھلے دل سے اجازت طلب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے زانوں میں ان کی گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. تو حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول آئے. یہ صحیح بخاری کی 4785 اور صحیح مسلم کی 1475 نمبر کی متفق علیہ روایت. حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. فلا علیک اللہ تعجلی, تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتی تستعمری ابویک, تم اس مسئلے میں اپنے ابو اپنی امی سے مشورہ کر لو, اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لو, مجھے جلدی نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے تو خود اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے ماں باپ کبھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیں گے تو نبی کو چھوڑ دے. میرے ماں باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نبی کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ عائشہ تم ایک کام کرو, جلدی مت کرو, اپنے امی ابو سے مشورہ کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 پڑھ کے سنایا. کہا کہ عائشہ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے, تمہیں آپشن دیا ہے, دنیا لے لو, دنیا کی زیب و زینت لے لو, دنیا کی دولت لے لو, یا نبی کا گھر لے لو, نبی کی صحبت لے لو, نبی کی رفاقت لے لو, تمہیں کیا چاہیے عائشہ؟ اللہ کی قسم حضرت عائشہ نے ایک سیکنڈ نہیں لیا سوچنے کے لیے. کہا کہ اے اللہ کے رسول افی ھذا استامر ابویہ, اے اللہ کے نبی آپ مجھے جانتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینے کی ضرورت ہے؟ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی ہوں؟ اے اللہ کے رسول ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ, مجھے اللہ چاہیے, مجھے رسول چاہیے, مجھے آخرت کا گھر چاہیے, مجھے نہیں چاہیے دنیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے سامنے یہی آیت پڑھ کے سنائی اور ساری بیویوں نے وہی جواب دیا جو اماں عائشہ نے دیا تھا. اللہ کے رسول باغ باغ ہو گئے, خوش ہو گئے کہ میری بیویوں نے میری امیدوں کو قائم رکھا, میری بیویوں نے اتنے بڑے آفر کے باوجود رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑا, رسول کی صحبت کو نہیں چھوڑا, رسول کے رفاقت کو نہیں چھوڑا. اس کی قیمت چکائی اللہ کے رسول کی بیویوں نے. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. آج ہمارے یہاں ہماری مائیں بہنیں کاش سبق حاصل کریں اللہ کے نبی کی بیویوں سے.